سجدہ کرنے لگا۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا، کوئی دم بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں فرمائی، کچھ کلام بھی نہیں فرمایا، اس کی پیشانی کو پکڑا اور بال پکڑ کے مالک کو بلایا، کہا اسے لے جاؤ، کام کرے گا، بس لے جاؤ، سیدھا ہو کر کام کرے گا۔ اونٹ غلام بن گیا۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، وہ اگلا جملہ آخری اس حدیث کا جس کی خاطر میں نے سارا مضمون سنایا، اونٹ کو سجدہ کرتے دیکھا۔ فقال له اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك۔ یا رسول اللہ، یہ جانور ہیں، حیوان ہیں، انہیں عقل اور شعور بھی نہیں، یہ بے عقل جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ہی حد ہے، بس معبود نہیں سمجھنا، سجدہ نہیں کرنا۔ صحابہ کے دل میں یہ خواہش اٹھ گئی، انگڑائیاں لینے لگی کہ آقا جانور سجدہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں، اجازت دیں کہ ہم سجدہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں یہ حرام کر دیا گیا ہے، بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا، نہیں، بہن منع فرما دیا۔ اب اس حدیث کو جمیع ائمہ نے بیان کیا ہے، اوپر تو ائمہ نے روایت کیا، مگر حافظ ابن کثیر تک آقا علیہ السلام کے خصائص کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ایک یہ نہیں درجنوں واقعات اس مضمون کی مختلف حدیث کی بری پڑی ہیں، اور کسی نے نقد و جرح نہیں کیا، آج تک کسی نے رد نہیں کیا کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ مضمون غلط ہے۔ تو صحابہ کرام نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نے نہیں دی۔ یہ حضرت انس ابن مالک کی روایت تھی۔ اب پھر امام احمد بن حنبل ایک اور حدیث لائے ہیں، اور اب سنتے آئیے ذرا کس نے بیان کیا۔ الگ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، فرماتی ہیں کہ مہاجرین کے ہاں، مہاجرین اور انصار کا ذکر کر کے وہ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں اس طرح اونٹ کا ایک معاملہ تھا، اور اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس نے سجدہ کیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فقال اصحابہ یا رسول اللہ تسجد لک البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لک۔ آقا، ہم نے دیکھا ہے درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے آپ کو سجدہ کرنے کا، ہمیں اجازت دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا الاسناد علی شرط السنن، اس کی جو حدیث ہے، اس کی جو اسناد ہیں امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب کی شرائط صحت پر پوری اترتی ہے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی روایت کیا، امام احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شیبہ، ان دونوں نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ بھی امام مسلم کے شیخ ہیں۔ اگر آپ صحیح مسلم پڑھیں، ہر تیسری چوتھی حدیث امام مسلم نے ابن ابی شیبہ سے روایت کی ہے، صحیح مسلم کے اندر انہوں نے روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ سے۔ اور جو بات میں نے کہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے سب سے زیادہ پہچانتے تھے، یہاں ایک بڑا ایمان افروز جملہ ہے۔ جب اس حدیث میں جسے جابر بن عبداللہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بیان کر چکے حدیث کہ اونٹ نے سجدہ کیا آقا علیہ السلام کو، ایک الگ واقعہ ہے، بنو نجار کا واقعہ ہے، یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ سجدہ کر چکے تو صحابہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، بکریاں سجدہ کرتی ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی شان کو جانتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال ثم التفت الى الناس،
جب اونٹ سجدہ کر چکا تو آقا علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال انه ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس. فرمایا جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں، جنات میں جنوں اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں، محروم ہیں اور گناہگار عاصی نافرمان ہیں، انہیں چھوڑ کر فرمایا خدا کی عزت کی قسم آسمان اور زمین کی ساری کائنات میں کوئی ایک شے ایسی نہیں جو مجھے نہ پہچانتی ہو کہ میرا مقام کیا ہے. ہر شے کائنات کی جانتی ہے کہ میں رسول اللہ ہوں. میری عظمت اور میرے مقام کو اگر نہیں پہچانتے تو جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں محروم ایمان وہ میری شان کو نہیں پہچانتے. آپ میری جملے کا وزن سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. بدبخت انسانوں میں کچھ ہیں جو نہیں جانتے مجھے، اور بدبخت جنوں میں ہیں جو مجھے نہیں جانتے، ورنہ ہر کوئی جانتا. بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے، بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. اے بدبخت انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تیری عقل جاتی رہی، تیرا شعور جاتا رہا، اتنی گمراہی عقیدے پر چھا گئی کہ اللہ نے عقل و شعور دیا، تو حضور کی معرفت اور آپ کی شان و عظمت کی پہچان میں بھٹکا پھرتا ہے. وہاں دیوانے ہونے والے جانور اور حیوان بھی پہچانتے ہیں، اور کل کائنات پتھر درخت اور شجر و حجر بھی پہچانتے ہیں. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیے، ابواب قائم ہیں. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلا، حدیث صحیح مسلم ترمذی کی حدیثیں، فرمایا خدا کی قسم کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں راستے میں آیا جس کے قریب سے ہم گزرے، حضور گزرے تو اس درخت اور پتھر نے جھک کے حضور کو سلام نہ کیا. جس درخت کے پاس سے گزرے اس کی ٹہنیاں جھک گئیں اور کہتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. جس پتھر کے قریب سے گزرتے وہ پتھر اپنی زبان حال سے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب یہ بات مولا علی شیر خدا نے کیسے کہی؟ تو پتھر اور پہاڑوں کا سلام پڑھنا سنا تو کہا، اگر آواز نہ سنی ہوتی تو کیا پتا آپ اور ہم گزر رہے ہوں تو ہم آواز ہمیں پتا چلے گا پتھر کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ہم سنتے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، مگر پتھر بول کے کہتا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام. اور ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں یہاں مکہ کی گلی کے کونے پر ہوا کرتا تھا. آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں. ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، ابھی غار ہرا میں جبرائیل امین بھی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں لے کے نہیں اترے تھے، بعثت اور اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اس سے بھی پہلے وہ پتھر مجھے پہچانتا تھا. جب اس گلی سے گزرتا بآواز بلند وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.